اسلامی پیش گوئیوں میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ملتا ہے جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، امام مہدی۔ اور آج کل کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے آنے کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قدیم عقیدہ آج کے دور میں ایک بہت بڑی بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے کچھ پیش گوئیوں کی، پھر جانیں گے کہ مہدی کون ہے، اس عقیدے میں اختلاف کہاں ہے، تاریخ میں اس حوالے سے کیا کچھ ہوا، اور آخر میں وہ سوال جس کا جواب آج سب تلاش کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان پیش گوئیوں کو دیکھتے ہیں جو آج کل سب سے زیادہ توجہ حاصل کر رہی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو خاص طور پر سال 2026 کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے اور اس پوری بحث کو ہوا دے رہا ہے۔ کیا ہم واقعی ایک بڑی پیش گوئی کے پورا ہونے کے بہت قریب ہیں؟ دیکھیے، سال 2026 کے بارے میں جو دعوے ہیں وہ بہت ہی مخصوص ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا، پھر عید اور عاشورہ دونوں جمعے کے دن آئیں گے، اور تو اور آسمان سے ایک بہت اونچی آواز سنائی دے گی۔ اب یہ وہ ٹھوس نشانیاں ہیں جن پر بہت سے لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم پیشگوئی خراسان سے کالے جھنڈوں والے ایک لشکر کے نکلنے کی ہے۔ تاریخی طور پر خراسان کا علاقہ موجودہ ایران اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھا، تو آج کل کچھ مبصرین ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی اور سیاسی طاقت کو اسی پیشگوئی کی تکمیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان نشانیوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اسلامی روایت کے مطابق آخر مہدی ہے کون؟ امام مہدی کو ہدایت یافتہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جسے اللہ نے خود ہدایت دی ہو۔ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور ان کا مقصد ہوگا دنیا کو ظلم اور ناانصافی سے پاک کر کے ہر طرف عدل قائم کرنا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ان کے مقصد کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، یعنی ان کا مشن ہی انصاف کا قیام ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ روایات میں ان کی ایک پوری پروفائل دی گئی ہے، ان کا نام، ان کا نسب جو براہ راست پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے، اور ان کا مشن کہ وہ کیا کرنے آئیں گے، یہ سب کچھ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے، مہدی کے بارے میں تمام مسلمانوں کا نظریہ ایک جیسا نہیں ہے۔ آئیے اب اس مرکزی اختلاف کو سمجھتے ہیں جو سنی اور شیعہ مسلمانوں کو اس عقیدے پر تقسیم کرتا ہے۔ اور یہاں ہمیں سب سے بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف شیعہ عقیدہ ہے جس کے مطابق مہدی 12ویں امام ہیں جو 869 عیسوی میں پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت غیبت کبریٰ یعنی ایک طویل پوشیدگی کو حالت میں ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ مستقبل میں پیدا ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کی شناخت اور موجودہ حالت پر ایک بنیادی اختلاف ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دو سب سے مستند حدیث کے مجموعوں یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں مہدی کا نام لے کر واضح طور پر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بنیادی اختلاف کے باوجود بہت سی ایسی نشانیاں اور واقعات ہیں جن پر دونوں روایات میں حیران انگیز طور پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی آج کی یا نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 7ویں صدی سے لے کر آج تک تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے یا تو خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا ان کے ماننے والوں نے انہیں مہدی قرار دے دیا۔ یہ دعوے اکثر سیاسی اور سماجی بے چینی کے وقت سامنے آتے رہے ہیں جو اس عقیدے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آج کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ دنیا میں ناانصافی کا احساس بہت عام ہے۔ 2026 جیسی خاص تاریخوں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایران جیسے ممالک کے اقدامات کو ان نشانیوں سے جوڑا جا رہا ہے، اور مہدی کی شناخت پر سنی شیعہ تقسیم ویسی کی ویسی ہی قائم ہے۔ تو جب ایک طرف کچھ پیشگوئیاں ہیں جو آپس میں ملتی نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف گہرے نظریاتی اختلافات ہیں،